السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے انتظار حسین کے افسانوی مجموعے، اور ان کا ہم معروضی جائزہ لیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انتظار حسین کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں اور ان کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے گلی کوچے۔ یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کی اگر ہم اشاعت کی بات کریں تو اس کی اشاعت جو ہے وہ 1952 میں ہوتی ہے، اور اس کا جو انتصاب ہے وہ ریوتی شرما کے نام ہے، جو کہ ان کے دوست جو ہیں وہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے شروع میں، اس مجموعے کے افسانوی مجموعے کے شروع میں میر تقی میر کا شعر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ شعر کون سا ہے؟ وہ شعر ہے کہ اڑتی ہے خاک شہر کی گلیوں میں اب جہاں، سونا لیا ہے گود میں بھر کر وہیں سے ہم۔ یہ اس کتاب کے شروع میں جو ہے وہ موجود ہے، میر تقی میر کا شعر۔ اور اس کا جو پیش لفظ ہے، پیش لفظ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا استفسار کے عنوان سے پیش لفظ جو ہے وہ انتظار حسین نے خود لکھا ہے۔ پیش لفظ جو ہے وہ استفسار کے عنوان سے انتظار حسین نے خود لکھا ہے، اور اس میں جو کل افسانے ہیں، کل افسانے اس میں 11 ہیں، اور اس میں ایک رپور تاج بھی شامل ہے، یعنی کل 12 جو اس میں مخطوطے ہو گئے، یعنی 11 افسانے اور ایک رپور تاج اس میں شامل ہے۔ اور اس کے اگر ہم اہم افسانے کی بات کریں، جو اہم افسانے ہیں اس مجموعہ کے، اس میں سب سے پہلے قیومہ کی دکان اور اجودھیا، پھر ایک بن لکھی رزمیہ، اور خرید و حلوہ بیسن کا۔ تو یہ اس پہلے مجموعے کی خصوصیات ہیں۔ دوسرا ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے کنکری۔ اب اس کی اشاعت جو ہے وہ 1955 میں ہوتی ہے، اور اس میں کل افسانے جو ہیں وہ 14 ہیں، اور اہم افسانوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہاں آگے درد تھا، آخری موم بتی، اس کے علاوہ ٹھنڈی آگ، اور کنکری اس کے اہم افسانوں میں شامل ہیں، اور اس کا جو ہے وہ انتصاب بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا پیش لفظ بھی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے وہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے، اور اس کا عنوان ہے آخری آدمی۔ آخری آدمی۔ اب اس کی جو اشاعت ہوتی ہے وہ 1967 میں، اور اس کا جو فلیپ ہے وہ قرۃ العین حیدر اور شمیم حنفی صاحب نے لکھا۔ فلیپ جو ہے 2 لوگوں نے لکھا، قرۃ العین حیدر اور شمیم حنفی نے۔ اس کی اگر ہم دیباچے کی بات کریں تو دیباچہ جو ہے وہ سجاد باقر رضوی نے لکھا۔ دیباچہ جو ہے وہ سجاد باقر رضوی نے لکھا، اور کل افسانے اس میں جو ہیں وہ 11 ہیں،
اگر ہم اس کے اہم افسانوں کی بات کریں تو اس میں آخری آدمی، اس کے علاوہ زرد کتا، کایا کلپ اور ٹانگے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ اس کے اہم افسانے ہیں۔ اچھا، اس مجموعہ کی ایک اور جو خصوصی بات ہے، اہم بات ہے، اس مجموعہ کے شروع میں سورہ اعراف کی جو ہے ایک آیت کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ کہانیاں کہتے رہو کہ لوگ کچھ تو سوچ بچار کریں۔ یہ جو ایک لائن ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت کا جو ہے ترجمہ جو ہے وہ اس کتاب کے، اس مجموعہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے شہر افسوس۔ اب اس کی اگر ہم شہر افسوس کی اگر ہم اشاعت کی بات کریں تو یہ 1972، اور اس کا جو انتصاب ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گزری فصل کے سرسوں کے پھول اور ناصر کاظمی کے نام، یہ اس کا انتصاب ہے شہر افسوس کا۔ اور اس میں کل افسانے جو ہیں وہ 17 ہیں، اور اہم افسانے اگر ہم دیکھیں تو اس میں اہم افسانوں میں وہ جو کھوئے گئے، پھر جو اگلی چیز ہے، جو اگلا افسانہ ہے وہ ہے شرم الحرم، اس کے بعد کانا دجال اور دوسرا گناہ، یہ ان کے جو چوتھا افسانوی مجموعہ ہے اس کے اہم افسانے ہیں۔ اب ان کا جو آگے 5واں افسانوی مجموعہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو 5واں افسانوی مجموعہ جو ہے وہ ہے کچھوے۔ اب یہ ان کا 5واں افسانوی مجموعہ ہے، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1981 میں۔ کل افسانے اس کے ہیں 17، اور اس کا جو انتصاب ہے وہ ہے صفدر میر کے نام۔ اب اگر ہم اس کے اہم افسانوں کی بات کریں تو اس میں ہندوستان سے ایک خط، کچھوے، کشتی، پتے وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 6 پہ ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے خیمے سے دور۔ اب اس کی اگر ہم اشاعت کی بات کریں تو یہ اس کی اشاعت جو ہے وہ 1986 میں، اور پیش لفظ جو اس کا لکھا وہ انتظار حسین نے خود لکھا، اور اس کے اگر ہم کل افسانے کی بات کریں تو اس کے بھی 17 افسانے اس میں شامل ہیں۔ اور ان کے جو اہم افسانے ہیں اس میں سب سے پہلے تو خیمے سے دور، نر ناری، چیلیں، اجنبی پرندے، 10واں قدم وغیرہ شامل ہیں۔
نمبر 7 پہ ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے خالی پنجرہ۔ اس کی اشاعت جو ہے وہ 1993 میں ہوتی ہے، اور اس کا پیش لفظ بھی جو ہے وہ خود انتظار حسین نے لکھا ہے، اور اس میں افسانوں کی جو تعداد ہے، کل جو افسانے ہیں وہ 16 ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم ان کے اہم افسانوں کی بات کریں تو اس میں پچھتاوا، اس کے اہم افسانے جو ہیں وہ پچھتاوا، اس کے بعد خالی پنجرہ، اور بیریم کاربونیٹ، بندر کہانی، یہ اس کے اہم افسانے ہیں۔ اور جو ان کا اگلا اور آخری افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے نمبر 8 پہ شہرزاد کے نام۔ یہ ان کا 8واں اور آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ اشاعت 2002، انتساب مظفر علی سید۔ کل افسانے جو ہیں وہ 15، اور اہم افسانے جو اس میں شامل ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اہم افسانوں میں مور نامہ، شہرزاد کی موت، مانوس اجنبی، ہم نوالا، یہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔